محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کھانا کھانے کے متعلق کہ کب کھانا کھانا فرض ہے، کب واجب ہے اور کب سنت ہے، اور نمک کھانے سے کتنی بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کھانا کھائیں تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دوستوں، ویڈیو پورا سنیں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکیں گے، آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ صحیح معنوں میں صحت و تندرستی کے حامل ہوں گے۔ کھانا کھانا کب فرض، واجب اور سنت ہے؟ نمبر 1، فرض۔ بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت اتنا کھانا کھائے کہ جان بچ سکے۔ تو اتنا کھانا جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے۔ اگر اتنا کھانا کھاتا ہے کہ جان بچ جائے تو یہ فرض ہے۔ اگر حلال چیز دستیاب نہ ہو تو حرام چیز بھی کھا کر جان بچا سکتا ہے۔ اگر حلال چیز موجود نہ ہو تو حرام چیزیں بھی کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب، مردار، سڑا گوشت، حرام جانور، چوری کر کے کھانا وغیرہ، ان ساری چیزوں کو کھا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ البتہ چوری کا تاوان جرمانہ دینا پڑے گا، حد نہیں لگے گی، یعنی ہاتھ نہیں کٹیں گے، ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یاد رہے یہ رعایت اس وجہ سے ہے کہ ہلاک ہونے مرنے سے بچنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ مسلمانوں کو ایسی تنگ دستی، قحط سالی، غریبی اور سوکھے وغیرہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا نمبر، کھانا کھانا کب واجب ہے؟ نماز روزہ کی صحیح ادائیگی۔ بھوک کی وجہ سے نہ ہونے پر حلال شے کا کھانا واجب ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے نماز روزے کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پائے گی تو اس صورت میں آدمی کا حلال شے کا کھانا واجب ہے کہ وہ نماز روزے کی صحیح ادائیگی کر سکے، جیسے کہ روزہ کے لیے سحری کھانا۔ تیسرا، کب سنت ہے کھانا کھانا؟ دینی یا دنیاوی مشاغل، کام کاج، ذریعہ معاش، روزی روٹی کی تلاش، صحت کی خاطر تہائی پیٹ کھانا سنت ہے، اور یہ کہ کھانا کھانے کی ہر سنت کی ادائیگی پر مزید ثواب بھی لکھا گیا ہے، مزید ثواب دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ احتیاط، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، غلبہ شہوت یعنی بیوی کے ملنے کے خوف سے کھانے میں کمی کرنا صحت و شفا یعنی امراض، بیماری کا علاج بھی ہے، اس سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کھانا کھانے والے کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ عبادت کی قوت پیدا ہوگی۔ اس نیت سے کھانا بھی ایک قسم کی طاعت یعنی عبادت ہے۔ اس نیت سے کھانا کھانا کہ طاقت رہے گی جسم میں تو عبادت اچھے سے کر سکوں گا، تو اس نیت سے کھانا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا اور اس کا بھی ثواب دیا جائے گا۔ کھانے سے اس کا مقصد لذت پانا اور نعمت حاصل کرنا نہ ہو کہ یہ بری بات ہے۔ قرآن مجید میں کفار کی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کھانے سے ان کا مقصد فائدہ و نعمت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں کثرت خوری، زیادہ کھانا کفار کی صفت خوبی بتائی گئی ہے۔ کھانا جب بھی ختم کرے تو اس کی انتہا یعنی ختم نمک سے کرنا چاہیے۔ کھانا جب بھی کھانا شروع کرے تو نمک سے شروع کرے، اور جب بھی ختم کرے نمک پر ختم کرنا چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی نمک پر ہو، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں، 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا،
تنہا شخص آہستہ پڑھے، اگر چند اشخاص یعنی لوگ کھانے سے فارغ ہوں تب بلند آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ شکر خدا میں دوسرے بھی شریک ہو سکیں، دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر میں شامل ہو سکیں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنا فراخی رزق یعنی زیادہ دولت پانے کا سبب بھی ہے، اس سے دولت بڑھتی ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے، اور یہ دعا سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر ضرور پوچھنا تاکہ کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں، سالن وغیرہ یا دوسری چیزیں ہاتھ پر لگی نہ رہیں، آنکھ یا کپڑا یا تحریر کاغذ خراب نہ ہو، تر یعنی بھیگا ہاتھ چہرے وغیرہ پر پھیرنا، چہرے وغیرہ پر لگانا، کھانے کے بعد مسواک کرنا۔ کھانے کے بعد مسواک کرنا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دانتوں کا خلال کرنا، دوست احباب یا گھر کے افراد کھانا مل کر سب ایک ساتھ کھائیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ برکت ہوتی ہے اور کھانا برباد بھی نہیں ہوتا ہے۔ مہمان کی ایک دن رات حیثیت بھر خاطرداری کرنا چاہیے، اس کی خوب خاطرداری کرنی چاہیے۔ ضیافت مہمان نوازی 3 دن ہو، یعنی جو میسر ہو پیش کرے۔ 3 دن سے زائد مہمان کا رکنا صدقہ ہے، اگر وہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے اور اسے حرج تکلیف میں ڈالے۔ میزبان پر 5 باتیں ضروری ہیں، جو مہمان نوازی کرتا ہے اس کے لیے 5 باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ 1، مہمان کو کھانا کھانے پر اصرار کرتا رہے۔ 2، مہمان سے دل خوش کرنے والی باتیں بھی کرتا رہے کہ اس کا دل خوش رہے۔ 3، مہمان کے سامنے اہل کھانا یا خادم پر ناراض نہ ہو، کسی کو نہ ڈانٹے۔ 4، مہمان اگر تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھے کہ یہی تقاضۂ محبت ہے، اور مہمان زیادہ ہوں تو ان کی نگہداشت، دیکھ بھال اور خدمت میں مشغول رہے، ان کی خوب خاطرداری کرے، ان کے لیے ہر چیز جو ممکن ہو اس کے لیے پیش کرے۔ 5، مہمانوں کو ایسی جگہ پر نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان پر گرا ہو، جہاں پر ان کا بیٹھنا گرا ہو۔ مہمان کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں، مہمان کو بھی 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں میزبان کو 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہیں مہمان کو بھی 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ 1، جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے۔ 2، جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو۔ 3، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان یعنی گھر والے کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو۔ اس تیسری بات میں بے شمار باتیں پوشیدہ ہیں، اس کا خیال رہے۔ 4، میزبان کی بغیر اجازت مہمان نہ اٹھے، دسترخوان سے ہرگز نہ کھڑا ہو۔ 5، مہمان جب رخصت ہو تو صاحب خانہ کے حق میں دعا کرے، رزق میں وسعت و فراخی اور آفات و بلیات سے گھر والے کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ایسی دعا جو ہے مہمان کو کرنی چاہیے صاحب خانہ کے لیے۔ مہمان کے یہاں کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ جب مہمان کھانا کھائے میزبان کے یہاں تو یہ دعا ضرور پڑھے اور اس کا ضرور خیال رکھے۔
کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں: نمبر 1، ننگے سر نہ کھانا، 3 انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کھانا اٹھا کر کھانا، اس طریقے سے کھانا سنت بھی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ 5 انگلیوں سے کھانا کھانا معیوب، گنواروں، جاہلوں کا طریقہ ہے، ان پڑھ لوگوں کا طریقہ ہے 5 انگلیوں سے کھانا اٹھا کر کے کھانا۔ لقمے چھوٹے چھوٹے چبا کر کھانا، کھاتے وقت حاضرین کے چہروں کو نہ تکنا، نہ دیکھنا، ان کی طرف نظر نہ کرنا۔ کھانے کے دوران موت کا ذکر نہ کرنا، ورنہ دوسرے مہمانوں پر اس کا اثر ہوگا اور وہ بھوکے اٹھ جائیں گے۔ اس بات کو سن کر کے ان کے دل میں برا خیال آئے گا اور وہ دسترخوان سے اٹھ جائیں گے۔ دعوت وغیرہ میں ابتدا کرنے کا حق بزرگوں کو دینا چاہیے، بڑے لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ حسن ادب، تعظیم اور سنت صحابہ بھی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ خلاف ادب کھانا کھانا: 1، پاؤں پھیلا کر کھانا، یہ خلاف ادب ہے۔ 2، لیٹ کر کھانا کھانا، ادھر ادھر دیکھنا، کھاتے ہوئوں کو دیکھنا، ان کے کھانے پر نظر جمانا، کوئی دوسرا کھا رہا ہے تو اس کے کھانے پر دیکھنا، تکنا، یہ خلاف ادب ہے۔ ننگے سر کھانا، 5 انگلیوں سے کھانا، بڑے بڑے لقمے کھانا، جلدی جلدی کھانا، یہ ساری چیزیں شیطان کا کام ہے اور یہ خلاف ادب چیزیں ہیں۔ دعوت میں بزرگوں سے پہلے شروع کرنا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا، خیال رہے کہ فقراء و مساکین کو بھی اعزاز و اکرام سے کھانا کھلانا چاہیے۔ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، ان کو بھی اچھے طریقے سے بٹھا کر کے کھانا کھلانا چاہیے، اور اگر کسی وقت مجبوری ہے تب بھی دروازے کے باہر اچھے سے کھلایا جائے جو مانگنے والے لوگ ہیں۔ کھانا اسراف کرنا: اسراف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسراف برباد کرنے کو کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ کھانے کا پھینکا جانا، اس کو برباد کرنا، یہ حرام ہے۔ پھولی روٹی کا حصہ کھانا بقیہ چھوڑ دینا، پھینک دینا، روٹی کے کنارے توڑ کر پھینکنا، گرے لقمے کو اٹھا کر نہ کھانا اور پھینکنا، جو دسترخوان پہ لقمہ گر جائے اس کو دوبارہ اٹھا کر کے نہ کھانا، یہ جو ہے اسراف ہے۔ سالن بیچ یا کنارے سے کھا کر بقیہ کو ضائع برباد کر دینا۔ اسراف در اسراف یہ ہے کہ بھرے پیٹوں کا اور غیر استعمال شدہ کھانے سے بچا سالن، روٹی، چاول وغیرہ مذہبی اخبار میں لپیٹ کر تیسری یا چوتھی منزل سے بیچ سڑک پر پھینکنا، بیچ سڑک پر ڈال دینا، یہ جو ہے اسراف ہے۔ جلدی میں کبھی بلڈنگ سے کھانا پیپر میں لپیٹ کر پھینک دینا، یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ ہر قابل احترام چیز جو ہے، جیسے کہ شخصیت کا حقیقی ادب، احترام، تعظیم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ اجازت کیا ہے؟ نمبر 1، اتنا پیٹ بھر کھانا کہ روزہ آرام سے ادا ہو جائے۔ دوسرا، مہمان کا ساتھ دینے کی غرض سے، جبکہ معدہ کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہو تو مہمان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے رہنا اور کھاتے رہنا، یہ جو ہے ساتھ دینا ہے مہمان کا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کھانے کے مکروہات کے بارے میں کہ کھانے کے مکروہات کیا ہیں۔ نمبر 1، بائیں ہاتھ کو زمین وغیرہ پر ٹیک کر کھانا، تکیہ وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھانا، کرسی وغیرہ پر پیر لٹکا کر کھانا، گرم کھانا پینا، گرم چیزوں کا کھانا اور پینا یہ بھی مکروہ ہے۔ کھانے کو پھونکنا، یعنی کھانے میں پھونک مارنا، یہ بھی مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کی برائی کرنا، کھانا کیسا بھی ہو کھا لینا چاہیے، اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ پلیٹ وغیرہ روٹی پر رکھنا، راستے یا بازار میں کھانا، بغیر مجبوری چلتے ہوئے کھانا، کھانے کا لقمہ راستے میں پھینکنا، کھاتے ہوئے باتیں نہ کرنا، بھوک اور جھوٹ کو ملانا، کھانا کھا کر بغیر دھوئے یا دھو کر ہاتھوں اور منہ کو دامن، آستین، دوپٹہ
या बग़ैर इजाज़त मेज़बान के दस्तरखान वगैरह से पोंछना, साफ़ करना ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए और ये गलत तरीका है, जाहिलों का तरीका है। हर सुन्नत का तर्क करना, छोड़ देना, भूख से पहले खाना खाना ये भी मकरूह है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आपने देखा कि जो लोग खाना शुरू करते वक्त नमक से शुरू करते हैं और खाना खाने के बाद नमक पर ख़त्म करते हैं, वो 70 बीमारियों से महफूज रहते हैं, उनको 70 बीमारियां लाहिक नहीं होती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए और खाना शुरू करते वक्त नमक का इस्तेमाल करना और खाना ख़त्म करते वक्त नमक का इस्तेमाल करना ये सुन्नत नबवी भी है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी है। इस तरीक़े से हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए और खाना खाना चाहिए और सुन्नत नबवी को अपनाना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।